اوکے جی، ویلکم کلاس۔ آج جو ہے ہم اپنا ایک نیا چیپٹر سٹارٹ کرنے لگے ہیں، کیونکہ ہماری جو لاسٹ ڈسکشن تھی وہ کس چیز پہ تھی بیسیکلی۔ وہ ہم نے مین کے مالتھیسین فینومینا دیکھا، مالتھیسین سے ہم مین کے انڈسٹریل ریولوشن دیکھی ہم نے، انڈسٹریل ریولوشن، پری انڈسٹریل ریولوشن، آپ کے اولڈ سوسائٹیز، پھر وہاں سے ہم موو کرتے ہوئے مین کے ڈیوڈ ریکارڈو جو کہ کلاسیکل اکانومسٹ جانا جاتا ہے، ڈیوڈ ریکارڈو میں ہم پہنچے۔ ڈیوڈ ریکارڈو سے ہم دیکھا ہے پھر ہم نے کہ آپ کے پاس ایڈم اسمتھ کی بات آئی ہے۔ تو ایڈم اسمتھ کی جو بک تھی وہ تھی ویلتھ آف نیشن، کہ جو اس نے ریپرزینٹ کی تھی آپ کو 1776 میں، ویلتھ آف نیشن۔ اب اس میں ہم مین کے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کو بیسیکلی جو بک ہے اس کا چیپٹر نمبر 10 ہے، کیونکہ اب ہم جو بیسک کنسیپٹ تھے یا بیسک وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ 1800 سے پہلے کیا ہو رہا تھا، وہ ہم مین کے دیکھ چکے ہیں۔ تو اب جو ہے ہم فوکس کرنے لگے ہیں آپ کے ماڈرن گروتھ پہ۔ آپ کے ٹریڈیشنل گروتھ آپ نے دیکھی کہ ٹریڈیشنل گروتھ آپ کیسے اچیو کر رہے تھے، یا کیا کیا آپ کو ہرڈلز آ رہی تھیں۔ تو آج جو ہے ہم کس چیز پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، ماڈرن گروتھ پہ، اور آپ کی جو فنکشن ہے وہ کس چیز کا فنکشن ہے۔ آپ کی ایک بک ہے جو ایڈم اسمتھ نے ریپرزینٹ کی تھی یا پبلش کروائی تھی 1776 میں، ویلتھ آف نیشن کے نیم سے۔ اوکے، تو آپ کے انٹروڈکشن میں پوائنٹ پہلا گیون کیا گیا، اراؤنڈ دا 1800 ان نارتھ ویسٹرن یورپ اینڈ نارتھ امریکہ مینز لانگ بریک ان دا مالتھیسن ورلڈ اینڈڈ۔ کہ جو آپ کے 1800 راؤنڈ اباؤٹ 1800 کی بات ہو رہی ہے، کہ 1800 کے سٹارٹ ہونے مین کہ 1790 تک جو ہے لوگ کیا تھے، وہ مالتھیسن ورلڈ کو بائے بائے یا گڈ بائے کر چکے تھے، یا اس ٹائم وہ کرنے جا رہے تھے کہ بس اب ہم مالتھیسن ٹریپ سے نکلنا چاہتے ہیں اور کوئی نئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں، کہ مالتھیسن ٹریپ جو ہے سبسسٹنس انکم، وہ ہم نے بس بہت دیکھ لیے۔ اب ہمیں کیا چاہیے کہ ٹیکنیکل انوویشن کے ذریعے ہم مین کے اپنی سبسسٹنس انکم بھی اچیو کریں، اور اس سے زیادہ کیا ہو، ہماری گروتھ بھی بڑھے۔ اوکے، دا آئرن لنک بٹوین دا پاپولیشن اینڈ دا لیونگ اسٹینڈرڈ through which any increase in the population caused an immediate decline in wages was finally broken۔ کہ جو آپ کے پاس آئرن ویج لا تھا وہ کیا تھا، وہ مین کے 1800 میں انٹر ہوتے ہی لوگوں نے کیا اسے بالکل فیل کر دیا۔ دا آئرن لنک بٹوین دا پاپولیشن اینڈ لیونگ اسٹینڈرڈ، کہ پاپولیشن اور آپ کے جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے، تھرو وچ اینی انکریز ان پاپولیشن کازڈ این امیجیٹ ڈکلائن ان ویجز، کہ آپ کی جو پاپولیشن جیسے جیسے بڑھتی ہے وہ امیجیٹ کیا کرتی ہے، فورن سڈن کیا کرتی ہے، آپ کی ویجز کو ڈکلائن کرنا اسٹارٹ کرتی ہے، واز فائنلی بروکن۔ اور یہ مین کہ اس لا کو لوگوں نے توڑ دیا بٹوین دا 1770 اینڈ 1860۔ فار ایگزامپل انگلش پاپولیشن ٹرپل، کہ جو آپ کے انگلش لوگ تھے وہ ان کے مور دین ڈبل نہیں بلکہ وہ ٹرپل ان کی آبادی جو تھی وہ بڑھ گئی، یٹ دا ریئل انکم انسٹیڈ آف دا ڈراپنگ روز۔ تو ان کی جو جیسے جیسے ان کی پاپولیشن بڑھتی گئی تو بجائے اس کے کہ آئرن ویج لا کے ذریعے کیا ہونا چاہیے تھا، ان کے جو ان کے ریئل انکم ہے وہ ڈکلائن ہونی چاہیے تھی۔ مگر یہاں پہ کیا ہوا، 1770 سے 1860 تک ان کی جو آبادی تھی وہ ٹرپل ٹائم بڑھی، مگر جو اب ان کی ریئل انکم تھی وہ کیا تھی، وہ بڑھنے لگی ایز کمپیئر ٹو کہ آبادی بڑھنے کی وجہ سے ان کی ریئل انکم ڈکلائن ہو جاتی۔ اٹ واز کنفرم مینلی بیکاز دا موسٹ observable of the many changes in England was the vast growth of the industrial sector۔ کہ یہ چینج کیوں آیا، کہ بھئی اب پہلے تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے تو آپ کی جو انکم پر پرسن ہے، لیونگ سٹینڈرڈ ہے، یہ ود دا پیسج آف ٹائم ڈکلائن ہو رہا ہے۔ مگر اب ایسا کیا ہوا ہے کہ آپ کی آبادی ٹرپل ٹائم بڑھی ہے مگر آپ کی انکم ڈراپ نہیں ہوئی، بلکہ اب ریئل انکم کیا ہوئی ہے، بڑھ گئی ہے، روز ہو گئی ہے۔ تو اس کے پیچھے جو ریزن تھی، واسٹ گروتھ آف دا انڈسٹریل سیکٹر، کہ جو انڈسٹریل سیکٹر تھا اس نے بہت پروموشن کی، یا اس میں بہت پروموشن کروائی گئی یا اس کو پروموٹ کیا گیا، کہ انڈسٹریل سیکٹر مین کہ انڈسٹریز کو پروموٹ کیا جائے۔ اب دیکھیں کہ آپ کی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے، اب جیسے ہمارا پاکستان ہے، اب اس میں کیا ہوتا ہے، انفینٹ انڈسٹریز کو نا
پیچھے نیگلیکٹ کیا جاتا ہے یا پیچھے کر دیا جاتا ہے. وہ کیسے؟ ایک تو ہمارے جو امپورٹر ہیں وہ اپنی ڈومیسٹک چیز پرچیز کرنے کے قائل ہی نہیں ہے. سیکنڈ، جو مین کہ انفینٹ آپ کے انڈسٹریز ہیں انہیں جو لون دیا جاتا ہے وہ بہت ہی دیر بعد جا کے دیا جاتا ہے جب ان کے پروڈکشن کا سیزن ہی اینڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب جب ہمارا امپورٹر جو ہے وہ فارن چیز یوز کرنے کا قائل ہے تو وہ کبھی بھی پریفر نہیں کرے گا وہ ڈومیسٹک چیز یوز کرے. ٹھیک ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آپ کے جو انڈسٹریل ریولوشن جب آتی ہے یا مین کے انڈسٹریل سیکٹر پر مین کے اسٹرانگ ہوتا ہے تو آپ کی زمین کی آبادی اگر بڑھتی رہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں تو ٹیکنیکل انوویشن کی بیس پہ آپ کی انکم پر کیپٹا کیا ہوتی ہے، ڈکلائن نہیں ہوتی. اوکے. کاٹن ملز، پوٹریز، فاؤنڈریز، اسٹیل ورکس. ٹھیک ہے. تو اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جو انڈسٹریل ریولوشن تھی یا انڈسٹریل سیکٹر تھا اس نے پروموٹ کیا. انڈسٹریل سیکٹر کی پروموشن کی وجہ سے کیا ہوا کہ آپ کا انکم پر کیپٹا جو ہے وہ ڈکلائن نہیں ہوا، چاہے آپ کی آبادی بھی بڑھتی رہی تو آپ کا جو آئرن ویج لا تھا وہ فیل ہو گیا. اوکے. موسٹ ملتھیسین اکانومیز ہیڈ 70 آر دا ایون 80% آف دا پاپولیشن امپلائڈ ان دا ایگریکلچر. اب آگے اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی جو انکم پر پرسن ہے وہ ود دا پیسیج آف ٹائم بڑھ رہی ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ انڈسٹریل ریولوشن آئی، دوسرا وہ مالتھیسن پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ مالتھیسن اکانومی میں کیا تھا یا مالتھیسن فینومینا کا کنسیپٹ کیا تھا یا مالتھیسن جو لوگ تھے وہ کس طرح بھی ان کے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے. تو اس میں وہ یہ کہا رہا ہے کہ 70 سے جو 80% لوگ تھے وہ ایگریکلچر بیس تھے. مین کہ وہ ایگریکلچر پروڈکٹ پروڈیوس کرتے تھے ایز اے را مٹیریل یا را جو آپ کی گڈ ہوتی ہے اس کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں کوئی پرائس نہیں ہوتی ہے تو انتہائی مائنر ہوتی ہے جس پر فوکس ہی نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے جی. تو آپ کے جو مالتھیسن ایرا کے لوگ تھے وہ 70 to 80% کیا تھے وہ ایگریکلچر بیس تھے. اوکے. بائی 1861 دیٹ دا شیئر ہیڈ ڈراپ ٹو 21% ان دا انگلینڈ. اور جو اب 1861 میں آئے تو آپ کے جو 70 to 80% لوگ تھے انہوں نے کیا کیا اپنی جو لائف سٹائل ہے یا مین کہ اپنی جو موومنٹ ہے انہوں نے کیا کیا ایگریکلچر سیکٹر سے کس طرح پروموٹ کر دی آپ کے انڈسٹریل سیکٹر کی طرف. اور ڈراپ 70 to 80% سے ڈراپ ہو کے کہاں پہ پہنچے 21% پہ. بٹ دیٹ سوئچ ٹو انڈسٹری ایز وی شیل سی واز ڈیو ٹو دا ہیبٹ آف انگلینڈ نیچرل فیچرز اینڈ ڈیموگرافی. تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے مین کہ 70 سے 80% سے اپنی پارٹیسپیشن ان ایگریکلچر سے ڈراپ کر کے وہ 21% پہنچے ہیں تو وہ انہوں نے کیا کیا وہ انہوں نے سوئچ آف کیا ہے. مین کہ انہوں نے ایگریکلچر سیکٹر سے انڈسٹریل سیکٹر کی طرف موو کیا ہے. ٹھیک ہے. مگر یہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کر رہا تھا؟ یہ ان کی ہیبٹس آف انگلینڈ نیچرل فیچرز اینڈ ڈیموگرافی کہ ان کی جو ڈیموگرافک سچویشن تھی یا ان کی ہیبٹس تھی یا نیچرل ان کی تھی اس نے ان کو اکسایا کہ آپ کیا کریں، آپ اس طرف موو کریں، ایگریکلچر کو چھوڑ کے آپ انڈسٹریل سیکٹر کی طرف موو کریں تاکہ آپ اسٹرانگ اکنامک گروتھ اچیو کر سکیں اور اپنا لیونگ اسٹینڈرڈ ہائی کریں. سنس دا 1800 دا پروڈکٹیوٹی آف دا ایگریکلچر ہیز انکریز بائی ایز مچ ایز دیٹ آف دا ریسٹ آف دا اکانومی. کہ آپ کی جو 1800 سنس 1800 مین کہ 1800 سے اب آگے ہم نکل چکے ہیں. پروڈکٹیوٹی آف ایگریکلچر ہیز انکریز بائی ایز مچ ایز دیٹ دا ریسٹ آف دا اکانومی. کہ جیسے آپ کی اوور آل دا اکانومی مین کے گروتھ کر رہی تھی تو آپ کے جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ بھی گروتھ کر رہا تھا. اینڈ وداؤٹ دیز گینز ان دا ایگریکلچر ماڈرن گروتھ وڈ ہیو بین امپاسبل. اور اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کو حاصل کیے بنا جو آپ کے ایگریکلچر ماڈرن گروتھ ہے وہ ہم اچیو نہیں کر سکتے. اب یہ کیا چیزیں ہیں؟ مین کی ٹیکنیکل انوویشن. اب ٹیکنیکل انوویشن کہاں سے آتا ہے؟ آپ کے انڈسٹریل سیکٹر سے آتا ہے. انڈسٹریز جو ہیں وہ کوئی نیا مین کے اکوپمنٹ بناتی ہیں تو اکوپمنٹ جب آپ کے ایگریکلچر سیکٹر میں اسے یوٹیلائز کیا جاتا ہے تو مین کے آپ کے جو 2 دن کا کام ہوتا ہے وہ 1 گھنٹے میں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسی وجہ سے مین کہ آپ ایگریکلچر سیکٹر بھی تب مین کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اسے پروموٹ کروا سکتے ہیں جب اب آپ کے پاس کیا ہوگا انڈسٹریل سیکٹر اسٹرانگ ہوگا. میٹیریل ویل بینگ ہیز marched upward in successful economies since the industrial revolution to the level no one in 1800 could have imagined. Okay. کہ جو آپ کے میٹیریل ویل بینگز ہیں
ہیز مارچ اپورڈ ان دا سکسیزفل اکانومیز، کہ جو آپ کے اکانومیز تھیں یا میٹیریل ویل بینگ تھا وہ کیا گیا، اس نے پروموٹ کیا، یا افسر جو ہے یا مین کے ان میں پروموشن ہوئی، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان اپ ورڈ موو کیا سنس دا انڈسٹریل ریولیوشن ٹو لیول نو ون ان دا 1800 could have imagined، کہ آپ مین کے 1800 والے لوگ یا 1800 سے پہلے والے لوگ اس چیز کو امیجن بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگر انڈسٹریل ریولیوشن نہ آئے تو مین کہ آپ کے میٹیریل ویل بینگ کبھی بھی اپ ورڈ موو نہیں کر سکتا. اوکے، اب یہ دیکھیں جی ایک ڈائیگرام آپ کو ایکسپلین کی جا رہی ہے. اس ڈائیگرام میں کیا ہے بیسیکلی، اس ڈائیگرام میں آپ کے جو آپ کا ہارزنٹل ایکسس ہے اس میں پاپولیشن ملینز میں رکھی گئی ہے، اور دوسرا جو ورٹیکل ایکسس ہے اس پہ ریئل انکم پر پرسن رکھی گئی. 1860 سے یہ ڈیٹا لیا گیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ آپ کے مختلف ایرا میں دیکھیں، آپ 1260 مینشن کریں، 1640 مینشن کریں، 1760 مینشن کریں. 1760 کے بعد دیکھیں آپ کی جو اکنامک گروتھ ہے، انکم پر پرسن ہے، وہ ود دا پیسیج آف ٹائم بڑھتی جا رہی ہے. اور اس نے مین کے آخر میں جا کے اپنی ڈائیگرام کو اینڈ ہی کر دیا ہے کہ ابھی تک مین کے آپ کی جو انکم پر پرسن ہے ود دا پیسیج آف ٹائم بڑھتی جا رہی ہے. آفٹر 600 years of the statistics, income has increased nearly tenfold since the 1800، کہ آگے 1800 کے بعد مین کے 1800 کے بعد آفٹر 600 years of، تو آپ کی جو انکم تھی وہ 10 فولڈ بڑھ گئی ہے ود دا پیسیج آف ٹائم. جو کہ آپ کے 1800 سے پہلے کے لوگ تھے ان کی انکم کی نسبت جو آپ کے آنے والے بعد کے لوگ ہیں ان کی جو مین کے کیا تھی انکم پر پرسن، وہ 10 فولڈ انکریز ہوئی ہے. اٹ کنٹینیوز اٹس انسٹاپیبل رائز، کہ جو اس میں بڑھوتری ہے اس کو ہم سٹاپ نہیں کر سکتے، یہ ود دا پیسیج آف ٹائم بڑھتی رہے گی. As a result of the Industrial Revolution, the citizen of the economy successful countries such as Britain, the United States, France and Japan، کہ جو آپ کے انڈسٹریل ریولوشن جن کنٹریز میں یا زیادہ جہاں سے بھی ان کے انڈسٹریل ریولوشن کا انٹروڈکشن کروایا گیا، وہ جو اکانومیز وہ سب سے زیادہ سکسیزفل رہی. اس میں کون کون سی ہیں؟ آپ کے بریٹن ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ ہے، فرانس ہے، جاپان ہے. آر دے اناموسلی ریچر دین دیئر دا مالتھیسن فیملیز، اور یہ ڈیفینیٹلی ان فیملیز سے زیادہ مین کے اسٹرانگ ہیں، یا ان فیملیز سے زیادہ مین کے کیا ہے رچ ہیں، جو آپ کے مالتھیسن فیملیز کی لوگ تھے. اوکے، another unusual feature of the modern economy however is that the gap between the living standard of the people in rich and poor economies today is an huge gap compared to that in the era before the 1800. اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کی ماڈرن اکانومی ہے اور جو آپ کے پاس ٹریڈیشنل اکانومی تھی، اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں تو آپ کے جو اس ایرا کے لوگ ہیں وہ زیادہ ڈومیننٹ ہیں، یا وہ زیادہ مین کے کیا کر رہے ہیں، فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں وہ زیادہ آسانی سے زندگی گزار رہے ہیں، یا ان کا انکم پر پرسن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو کہ جو وہ لوگ جو 1800 سے پہلے تھے. اوکے، یہ دیکھیں جی آپ کے پاس اگین ریئل انکم پر پرسن انگلینڈ مین کے 1260 سے 2000 تک کا یہ ڈیٹا لیا گیا اور یہ رن کیا گیا ہے. تو یہ دیکھیں کہ انکم پر پرسن جو ہے یہ آپ کے 1260 سے سٹارٹ ہو رہی ہے. دیکھیں آپ کے پاس زگ زیگ ہے، مالتھیسن ٹریپ میں آپ جا رہے ہیں. مالتھیسن ٹریپ سے آپ مین کے جب 1800 سٹارٹ ہوا ہے تو آپ انڈسٹریل ریولوشن میں گئے. انڈسٹریل ریولوشن میں جیسے ہی گئے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی جو انکم پر پرسن ہے مین کے پر کیپٹا انکم ہے ود دا پیسیج آف ٹائم بڑھنا سٹارٹ ہو گیا. جب آپ مین کے 1900 میں پہنچتے ہیں تو اب یہ دیکھیں آپ کے جو انکم پر پرسن ہے، جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، اکنامک گروتھ ہے، جو وہ بہت زیادہ مین کے ایک سپیڈ کے ساتھ وہ بڑھنا سٹارٹ ہو گئی ہے. اوکے، in the pre-industrial era, societies with the most favorable demographic factor could attain income perhaps 3 to 4 times those of the society with the least favorable demographic regimes. اوکے، یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیموگرافک جو ایک سچویشن ہے یہ بھی مین کی ایک مین کردار ادا کری ہے آپ کی انکم پر پرسن یا اکنامک ڈیولپمنٹ کو اچیو کرنے میں. وہ کس طرح؟ وہ دیکھیں گے آپ کے جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ کنٹریز ہوتے ہیں
اگر ہم جسٹ انوائرمنٹ کی بات کریں، انوائرمنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کچھ کنٹریز ہوتے ہیں جن کا جو انوائرمنٹ ہے وہ زیادہ وارم ہوتا ہے. جب وارم انوائرمنٹ ہوتا ہے تو وہ ان کی جو لیبر ہے وہ ایفیشینٹلی کام نہیں کر سکتی ہے، وہ زیادہ دیر کام نہیں کر سکتی ایز کمپیئر ٹو ماڈریٹ آپ کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے، کہ جس میں ان کی زیادہ گرمی نہ ہو، آپ کے لوگ ایزیلی کیا کرتے رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں اور ان کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے. تو اسی وجہ سے جو ڈیموگرافک میں ان کے آپ کی سچویشن ہے یہ بھی ایک کردار ادا کرتی ہے کہ آپ کے آؤٹ پٹ پر پرسن جو ہے وہ کس سوسائٹی کی کس سوسائٹی سے زیادہ ہوگی یا کم ہوگی. The gap between the rich and poor in the modern world is on the order of the 40:1. مین کہ 40:1 ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ سب سے زیادہ امیر ہے اور جو 40 ہیں وہ غریب ہیں. مین کہ ابھی تک یہ ریشو چل رہی ہے آپ کی ماڈرن ورلڈ میں. موسٹ آف دا چینج ان دا کنسٹرکشن آف دا اکنامک لائف ان دا ایڈوانس اکانومیز کین بی ٹریس ڈائریکٹلی ٹو ون سمپل فیکٹ: دا unprecedented انکم پر پرسن سنس 1800. اوکے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کے پاس اسٹرکچر آف دا اکنامک لائف ان ایڈوانس اکانومیز، جو آپ کے پاس چینج آیا ہے آپ کے اکانومیز میں، جو آپ کے ماڈرن لوگ ہیں ان کی جو لائف سٹائل چینج ہوا ہے یا ان کی اکنامک لائف چینج ہوئی ہے، وہ کس چیز سے مین کے سے ڈائریکٹلی ٹو ون سمپل فیکٹ کہ وہ کس چیز سے مین کے زیادہ تر ریلیٹ کر رہی ہیں. جو آپ کے پاس انپریسیڈنٹ کے ساتھ بھی ان کے وہ زیادہ ریلائی کریں آل پرووائڈنگ دا رائز ان دا انکم پر پرسن سنس 1800. کہ جو آپ کے پاس 1800 سے آپ کی انکم پر پرسن مین کے بڑھ رہی ہے، وہی آپ کے رسپانسبل ہے آپ کی اکنامک لائف چینج ہونے کا. The lifestyle of the average person in the modern economy was not unknown in earlier societies. کہ جو آپ کی ارلیئر سوسائٹیز تھی اس میں کیا تھا، انکم پر پرسن جو ہے وہ ہم اس چیز کو میئر نہیں کر سکتے تھے. اٹ از دیٹ آف دا رچ ان اینسنٹ ایجپٹ اور دا اینسنٹ روم. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جو لائف سٹائل ہے، جو پہلے آپ کے لوگ تھے ان کے جو ہم لائف سٹینڈرڈ جو ہے وہ کیا جج نہیں کر سکتے تھے کہ یہ کتنا پرسن کتنا رچ ہے یا کتنا پور ہے. ٹھیک ہے، واز ناٹ اوکے دا لائف اسٹائل آف دا ایوریج پرسن ان دا ماڈرن اکانومیز. اور جو اب آپ کے ماڈرن اکانومیز ہیں اس میں آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی بندہ کتنا امیر ہے یا غریب ہے یا وہ کس طرح اپنی زندگی بسر کر رہا ہے. اس سے پہلے جو لوگ تھے 1800 سے پہلے ان کے بارے میں اندازہ لگانا بہت مشکل تھا. As income increases, consumer switch spending between the good in very predictable ways. کہ جیسے جیسے آپ کی انکم بڑھتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، جو آپ کا کنزیومر ہے ایک ریشنل ہے وہ اپنی اسپینڈنگ ود دا پیسیج آف ٹائم چینج کرتا رہتا ہے. کبھی وہ کس چیز پہ انویسٹمنٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، کبھی وہ کس چیز پہ انویسٹمنٹ اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اگر اس کی انکم بڑھنے لگ جاتی ہے تو وہ لگژریز کی طرف موو کرتا ہے. اگر ان کی انکم جو ہے وہ کم ہونے لگ جاتی ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، اپنی بیسک نیسیسٹیز کی طرف موو کرتا ہے. تو یہ ایک ہیومن بیہیویئر ہے جو ود دا پیسیج آف ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے، اس کو ہم کانسٹنٹ نہیں کر سکتے. اور یہ ہیومن بیہیویئر جو ہے یہ آپ کی انکم پہ ڈپینڈ کرتا ہے. وی ہیو آلریڈی سین دیٹ دا انکریز ان ڈیمانڈ ود دا انکم ویریز شارپلی اکراس دا گڈس. کہ جیسے جیسے آپ کی انکم بڑھتی رہتی ہے، آپ جو ڈیمانڈ فار گڈ ہے وہ بھی ود دا پیسیج آف ٹائم چینج کرتے رہتے ہیں، وہ آپ کی کانسٹنٹ نہیں رہتی. ٹھیک ہے جی. موسٹ امپورٹنٹلی فوڈ کنزمپشن انکریز لٹل ونس وی ریچ ہائی انکم. کہ جب سب سے زیادہ جو ہے آپ کی فوڈ کنزمپشن جو ہے یہ چینج ہوتی ہے جیسے جیسے آپ کی انکم بڑھتی رہتی ہے. کہ جیسے جیسے آپ کی انکم بڑھ رہی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ کی جو فوڈ کنزمپشن ہے وہ ویری کرنا سٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. مین کہ اگر آپ کے پاس انکم جسٹ اتنا ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، تو آپ جسٹ اپنی وہی ضروریات پر خرچ کریں گے جو مین کہ آپ کو جسٹ آپ کو سیر کر سکے. اگر آپ کی انکم زیادہ بڑھ گئی ہے تو اگر آپ کے پاس ایکسٹرا ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں جی، فاسٹ فوڈ کی طرح موو کر جاتے ہیں، یا اسی طرح مین کہ اپنی جو اپنی مین کے آپ ڈائریکشن یا فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ فوڈ کنزمپشن کو ہم چینج کرتے ہیں اگر ہماری انکم بڑھ جائے. Thus in Germany real income per person rose
by 133% from the 1960 to 1956, 1910 to 1956 کہ جو آپ کے پاس جرمنی میں ریئل انکم پر پرسن تھی وہ کتنا بڑھی ہے 133%. while the food consumption per person rose by only 7%. آپ کی جو انکم پر پرسن ہے وہ 133% بڑھی ہے، مگر جو آپ کے پاس فوڈ کنزمپشن تھی وہ جسٹ 7% میں ان کے انکریز ہوئی ہے. کیلوری کنزمپشن پر پرسن فیل بائی دا 4%. اور جو آپ کے پاس کیلوری کنزمپشن پر پرسن ہے وہ کیا تھی 4% ڈکلائن. اینڈ پروٹین کنزمپشن فیل بائی دا 3%. اور آپ کے مین کے پروٹین جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ 3% مین کے ڈکریز ہوئی ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ ایک 133% آپ کی انکم پر پرسن بڑھی ہے، ریئل انکم پر پرسن. اس کے بڑھنے کی وجہ سے آپ کی جو فوڈ کنزمپشن ہے وہ 7% ڈکریز ہوئی ہے، اور اب جو کیلوری انٹیک تھی وہ 4% ہوئی ہے، اور جو آپ کے پاس پروٹین انٹیک تھی مین پروٹین کنزمپشن آپ کر رہے تھے وہ 3% ڈکلائن ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو مین کہ انکم پر پرسن بڑھنے کی وجہ سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو کیلوریز زیادہ لینا سٹارٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے، فوڈ پہ زیادہ کنزمپشن کریں گے، اور آپ کے جو پروٹین ہے وہ بھی زیادہ انٹیک کرنا سٹارٹ کر دیں. بلکہ جیسے آپ کی انکم بڑھتی ہے تو آپ ادر چیزوں جو آپ کے ادر گڈز ہیں ان پہ کنزمپشن سٹارٹ کر دیتے ہیں، آپ اپنی فوڈ کو کمپنسیٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. یہ آپ کے پیراگراف کہہ رہا ہے. اوکے، دا کریکٹر آف دا ڈائٹ ہاؤ ایور ہیز سوئچ ٹوورڈ مور ایکسپینسو کیلوری سورس. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو کیلوری سورس ہے مین کہ جہاں سے آپ کیلوریز لیتے ہیں، ایک ہیومن باڈی جو ہے کیلوریز انٹیک جہاں سے کرتی ہے، تو وہ کیا ہوئی ہیں، سوئچ آف ہوئی ہیں. ہیو سوئچ ٹوورڈ مور ایکسپینسو کیلوری سورسز، کہ جو آپ کے مور ایکسپینسو کیلوری سورسز ہیں ان کی طرف آپ نے موومنٹ کی ہے. وہ کون سے ہیں؟ As people become sated with the calories, their demand for the variety in the form of more expensive food become انسٹیبل. گڈ بائی بریڈ ہیلو سوشی. اوکے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ کے پاس انکم بڑھ رہی ہے ود دا پیسیج آف ٹائم، تو آپ کے لوگ جو ہیں وہ آلٹرنیٹیو انٹیکس لے رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو بریڈ. تو آپ کے جیسے ہی مین کے لوگوں کی انکم بڑھی ہے تو انہوں نے کیا ہے ایکسپینسو فوڈز کی طرف موو کرنا سٹارٹ کیا. ایکسپینسو فوڈ کی طرف جب انہوں نے موو کیا ہے یا کی طرف وہ راغب ہوئے ہیں ایکسپینسو فوڈ کی طرف، تو وہ دیکھیں انہوں نے کس چیز کو مین کے پریفر کیا ہے، سوشی، جو کہ آپ کے پاس یہ ڈائیگرام میں ایکسپلین کیا جا رہا ہے. یہ کوئی اسپیشل خاص قسم کی فوڈ ہے جس سے مین کے آپ کیلوریز زیادہ لے سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ آپ کھانا کھاتے رہیں یا بریڈ آپ یوز کرتے رہیں. Thus, as the income might upward, the share of the farm product in the consumption traded downward, and share of the farmer among the producer decline in step. اوکے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے آپ کے پاس انکم اپورڈ موو کری ہے تو آپ کے جو فارم پروڈکٹس ان دا کنزمپشن ہے وہ ڈکلائن ہو رہے ہیں. اینڈ دا شیئر آف دا فارمر امنگ دا پروڈیوسر ڈکلائن ان اسٹیپ. اور جو آپ کے پاس شیئر آف فارمرز جو تھے پروڈکشن میں یا پروڈیوسر کے لحاظ سے یا پروڈیوسر کے ساتھ وہ بھی ڈکلائن ہونے لگے، کیونکہ لوگوں نے کیا کیا ہے ٹریڈیشنل فوڈز کو چھوڑ کے ماڈرن فوڈ کی طرف موو کرنا سٹارٹ کرے کیونکہ ان کا انکم پر پرسن بڑھنے لگ گیا. ان دا پری انڈسٹریل اکانومیز فارمر میڈ اپ 50 to 80% آف دا پاپولیشن. کہ جو آپ کے پاس پری انڈسٹریل اکانومیز تھی، جو فارمر تھے وہ 80% تک مین کے پاپولیشن کے لیے کیا مین کے وہ سپورٹیو تھے یا وہ چیزیں جو مین کے فوڈ پروڈیوس کرتے تھے. ٹوڈے اف وی ہیڈ دا فری مارکیٹ اینڈ فوڈ، اگر ہم آج کل کی سچویشن میں فری مارکیٹ کی اگر بات کریں 2% آف دا پاپولیشن کوڈ فیڈ ایوری ون. کہ جو آپ کے پاس 2% پاپولیشن ہے وہ مین کے اس میں سے یا وہ ایک دوسرے کو یا ہر کوئی مین کے اس میں سے 2% مین کے فیڈ ہو سکتا ہے جو آپ کی اس ٹائم سچویشن ہے آپ کی مارکیٹ کی. اوکے، دا سوئچ آف دا لیبر آؤٹ آف دا ایگریکلچر ہیز ڈیپلی افیکٹڈ سوشل لائف. کہ جو آپ کے پاس لیبر ہے وہ آؤٹ آف ایگریکلچر چلے جائے، سوئچ آف لیبر آؤٹ آف ایگریکلچر، تو وہ اس کی سوشل لائف جو ہے وہ بڑی ڈسٹرب ہوتی ہے، افیکٹ ہوتی ہے. ان دا مالتھیسین سوسائٹیز موسٹ آف دا پاپولیشن لیوڈ ان دا اسمال رورل سیٹلمنٹس آف اے فیو ہنڈریڈ
ایموشنز، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ جو مالتھیسن فینومینا کے تھے یا مالتھیسن سوسائٹیز میں تھے وہ کیا تھے، وہ اپنے چھوٹے سے کے گھروں میں رہتے تھے اور ان کے پاس جو 100 آف ایموشنز ہوتے تھے. کہ فار ایگزامپل ہم یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اگر بات کریں، اگر کوئی کے سوسائٹی میں رہتا ہے تو اگر اسے کہا جائے کہ آپ یہ سوسائٹی کو چھوڑ کے ہم کے کوئی سٹی میں چلتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے نہیں جانا، ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، کیونکہ ہمارے ابا و اجداد جو ہیں وہ ادھر ہی رہے ہیں اور ہم بھی ادھر ہی رہیں گے، تو ہم نے تو کے سٹی نہیں جانا. آپ لوگ اگر جانا چاہتے ہیں تو کے وہ کیا ہے، ان کے ایموشنز اس ایریے سے ریلیٹڈ ہے یا وہ ایموشنلی وہ اٹیچ ہو چکے ہیں. ان دا مالتھیسن سوسائٹی موسٹ آف دا پاپولیشن لیوڈ ان دا اسمال رورل سیٹلمنٹ آف اے فیو ہنڈریڈ ایموشن. They had to be close to the daily routine of their work in the fields. بین کہ وہ اپنے کام سے بہت زیادہ کلوز تھے، بین کہ وہ صبح اٹھ کے وہ فوراً اپنے کیا جاتے تھے، اپنی فیلڈز میں کام کرتے تھے. since they walk to work، جب سے وہ کے انہوں نے کام شروع کیا. with an ever dwindling کہ gradually diminishing proportion of the population tied to the land through the agriculture, modern population are the footloose. تو کہ آپ کے پاس جو proportion of the population tied to the land through agriculture، کہ آپ کے جو لوگ ہیں وہ کیا ہوا ود دا پیسیج آف ٹائم گریجولی کہ ڈمنیشنگ کی طرف سٹارٹ ہو گیا. کہ انہوں نے کیا کیا کہ آپ کے ایگریکلچر سیکٹر کو چھوڑ کے انہوں نے کیا کیا، ماڈرن پاپولیشن فارم کی طرف موو کرنے لگے. ماڈرن پاپولیشن فارم بیسیکلی کیا ہے آپ کے پاس، ماڈرن پاپولیشن فارم جو ہے وہ بیسیکلی کس چیز پہ فوکس کرتی ہے، آپ کے اربنائزیشن پہ، کہ اربن سیکٹر میں جائیں اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، وہاں پہ جا کے دیکھیں آپ کی سٹی لائف جو ہے وہ کیا ہے. پیپل کین لوکیٹ اینی ویئر، کہ آپ کے لوگ کہیں بھی رہ سکتے، بٹ دے ہیو concentrated increasing in the urban center because of the rich labor market and social amenities they offer. تو جو آپ کے پاس لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سٹیز کو پریفر کیوں کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ آپ کو بیسٹ اپرچونیٹیز اویل ہوتی ہیں. بیسٹ اپرچونیٹیز کس چیز سے اویل ہوتی ہیں، کس لحاظ سے، آپ کو جاب مل سکتی ہے، آپ کے کے بچے وہاں پہ جا کے اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ موو کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. In the particular, the rise of the two-wage earner family makes denser urban labor market attractive to people despite the cost associated with the use of accumulation. وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے لوگ کے ایگریکلچر سیکٹر یا آپ کے رورل لائف کو چھوڑ کے سٹی لائف میں چلے جاتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس چیز کو اگنور کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو کاسٹ آپ کو بیئر کرنی پڑے گی. کس لحاظ سے بیئر کرنی پڑے گی، آپ کی جو ہیوج ایکومولیشن ان دا سٹی لائف، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو سٹیزن شپ میں جو آپ کو کاسٹ بیئر کرنی پڑے گی، اس چیز کو وہ اگنور کر دیں. دا اربنائزیشن آف رچ اکانومی ہیز ان ٹرن پروڈیوسڈ دا مینی سوشل چینجز وی ایسوسیٹ ود دا انڈسٹریل سوسائٹی. تو جو آپ کی اربنائزیشن ہے رچ اکانومیز کی، اس نے کیا کیا ہے، بہت سی چینجز لا دی، اور ہم کس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو گئے، انڈسٹریل سوسائٹیز کے. تو مین کہ اب جو اربنائزیشن ہے اسے ہم کیا کہیں گے، انڈسٹریل سوسائٹیز کہیں گے. اوکے جی، تو آج جو ہے ہمارا لیکچر اسی چیز پہ ہم ختم کر رہے ہیں. تو آج ہم نے جسٹ کس چیز پہ فوکس کیا ہے، آپ کے انڈسٹریل ریولوشن اور 1800 کے بعد لوگوں کا بیہیویئر کیسا ہے، اور ہم نے بس آج اس چیز پہ ڈسکس کی. یہ آپ کا انٹروڈکشن تھا چیپٹر نمبر 10 کا، ماڈرن گروتھ اینڈ ویلتھ آف نیشن. تو ہم نیکسٹ لیکچر میں کوئی کے اگلا اس کا ٹاپک کریں گے. اوکے جی.